بلسانی يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لخمسة يقصد بها حرب البلاد الحاكمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة رنگ بخشی فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارہ پیر کامل کاملارہ رحمہ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان ہے۔ کتب و حدیث میں درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں لکھ دیتا ہے یہ بندہ منافقت سے بھی بری ہو گیا ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ منافقت بھی اس کی قریب نہیں آئے گی اور جہنم کے عذاب سے بھی ویسے ہی چھوٹ گیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جہنم سے آزادی کیا دلاتا ہے؟ جہنم سے آزادی۔ درود پڑھنے سے جہنم سے آزادی ملتی ہے۔ تو اگر ایک پراپر جملہ تیار کر لیا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ درود ہمیں جہنم سے آزادی دلاتا ہے اور جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے۔ درود کا یہ کام ہے، اور درود پاک پڑھنا یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت سعادت کی بات ہے، کیونکہ درود پڑھ کر ہم وہ کام کریں گے جو کام خود رب العالمین کر رہا ہے اور اللہ کے فرشتے بھی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو کام کر رہا ہے ہمیں بھی وہ کام کرنے کی سعادت حاصل ہو جائے گی۔ تو اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لیں۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل سرکار نامدار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار کالی کالی کملی میں چھپانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیج دینے والے آقا، شفاعت دلانے والے آقا، مغفرت کرانے والے آقا، جنت میں ساتھ لے جانے والے آقا، جہنم سے باہر نکلوانے والے آقا، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری بارگاہ اقدس پناہ میں ایک بار پورا مجمع بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ الکرام وسلم صلاۃ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نعت پاک کی چند اشعار پیش کرتا ہوں، منادہ فرمائیں۔ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، 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 آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے،
آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے، پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے، پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے، پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا حال یہ تھا کہ اپنے ہر معاملے کو جب تک حضور سے پوچھ نہ لیتے یا حضور کو بتا نہ لیتے ایک قدم بھی نہیں اٹھاتے تھے، بغیر حضور کے پوچھے یا بغیر حضور کے بتائے اپنا ایک قدم بھی نہیں اٹھاتے تھے۔ یعنی حال یہ تھا کہ ہاتھ ٹوٹ گیا حضور کی بارگاہ میں، سر پھٹ گیا حضور کی بارگاہ میں، آنکھ خاموش رہی، آنکھ خراب ہو گئی حضور کی بارگاہ میں، پیر ٹوٹ گیا حضور کی بارگاہ میں، کچھ بھی ہو گیا ہے وہ حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ بھائی ہاتھ ٹوٹ گیا پیر ٹوٹ گیا تو طبیب کے پاس جاؤ، حبیب کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم حبیب کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ ہمارا ماننا ہے کہ میرے حبیب طبیبوں کے بھی طبیب ہیں، میرے حبیب طبیبوں کے بھی طبیب ہیں، اور جو حبیب طبیبوں کا طبیب ہو ہم لوگوں کو کسی اور طبیب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، طبیبوں پر میرا ایک حبیب کافی ہے، طبیبوں کے اوپر میرا ایک حبیب کافی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور کے قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، آپ اپنی غلامی کی دے دے سند، آپ اپنی غلامی کی دے دے سند، بس یہی مرتبہ چاہیے، بس یہی عزت مرتبہ چاہیے، بس یہی عزت مرتبہ چاہیے، آپ کے عشق میں ہم تڑپتے تو ہیں، آپ کے عشق میں ہم تڑپتے تو ہیں، پر ہر تڑپ میں ویسی ادا چاہیے، ہر تڑپ میں ویسی ادا چاہیے، ہر تڑپ میں پلالی ادا چاہیے، ہر تڑپ میں پلالی ادا چاہیے، درد جانی ملے نعت خالد لکھوں، درد جانی ملے نعت خالد لکھوں، درد جانی ملے نعت خالد لکھوں، اور انداز احمد رضا چاہیے، اور انداز احمد رضا
آتا چاہیے آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے آج الحمدللہ میری خوش قسمتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی بھی خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے اور آپ کے درمیان میں خادم حضور بدر مل گئے. میرے والد محترم حضرت علامہ مولانا محمد عرفان احمد صاحب قبلہ نوری دامت برکاتہ اللہ تشریف فرما ہے ہمارے آپ کے درمیان. آپ سب دعا کریں اللہ تعالیٰ کی عمر میں علم میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے, ان کا سایہ ہم سب کی سروں پر قادر قائم و دائم فرمائے رکھے. میں جو آج اس مسئلے پر کھڑا ہوں یہ ان کی وجہ سے انہیں کی تربیت, انہیں کی شفقت اور انہیں کی محبتوں کا نتیجہ ہے جو میں آج آپ کے سامنے پاپا یہ بڑے پاپا ورنہ آگے تک اللہ آپ سب جانتے ہیں کہ ورنہ کیا بات ہو سکتی ہے. لیکن آج جو میں اس امامت کے مسلح پر امامت کے منصب پر فائز ہوں گی میں اس کا پورا کریڈٹ میرے والدین کو جاتا ہوں. میں نے اسی مدرسے میں 2 دن کیا یہ بڑے پاپا اسی مدرسے میں یہ بڑے پاپا جیسے میں نے 2 گھنٹے کے لیے بھی رات نہیں گزاری. میری تمام میری تربیت میرے والدین نے کی, میرے والد نے کی اور آج انہوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ میں آپ سب کے سامنے آپ خطاب کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا ہے. آپ سب بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے غرور و تکبر سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ میرے علم میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے جو علم ہمیں یہاں بھی فائدہ پہنچائے اور وہاں بھی فائدہ پہنچائے. والدین کی گئی محنت اولاد پر کام آتی ہے یہ تو آج کا نہیں بلکہ برسوں کا معمول بنا ہے. والدین نے جو محنت کی میرے اوپر الحمدللہ آج آپ سب کے سامنے ہیں, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. حضور بدر ملت رحمۃ اللہ علیہ آپ کی شان و عظمت کا حال یہ ہے کہ اتنے بڑے عالم کہ آپ کے دور میں آپ کے پائے 4 بجے آپ جس محفل میں بیٹھ جاتے بڑے بڑے علماء آپ کے برابر میں بیٹھنا آپ کی بے ادبی سمجھتے تھے. آپ کے علم کا وہ مقام تھا. خلیفہ حضور شیر شہ اہل سنت و خلیفہ حضور مفتی اعظمی حضور بدر ملت حضور بحر العلوم حضرت علامہ مولانا بدر الدین احمد قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ جو کہ میرے دادا استاد ہیں. میرے کون ہیں؟ دادا استاد, چونکہ وہ میرے والد صاحب کے استاد ہیں. میرے والد محترم نے ان سے تعلیم حاصل کی اور میں نے اپنے والد سے تعلیم حاصل کی تو اس حساب سے وہ میرے دادا استاد ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مدارک پر اللہ رحمت و نور کی بارشیں فرمائے اور اللہ تعالیٰ حضرت صبح الفیل میں ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. حضور بدر ملت رحمۃ اللہ علیہ میرے دادا استاد نے کتاب تحریر فرمائی ہے جس کا نام ہے تعمیر ادب. کیا نام ہے؟ تعمیر ادب. اور تعمیر ادب کے آپ نے 5 حصے کیے. کتنے حصے کیے ہیں؟ 5 حصے کیے ہیں. آپ نے اس کا قاعدہ تیار کرنے کے بعد آپ نے اس کا اول, دوم, سوم, چوتھا اور 5واں حصہ تیار کیا. حضور بدر ملت رحمۃ اللہ علیہ حضرت علامہ بدر الدین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تعمیر ادب شریف کے اندر 5ویں حصے کے اندر ایک چیپٹر باندھا ہے جس کا نام ہے علم کی برکت. آپ کی 5ویں اردو کے اندر چیپٹر آپ کو مل جائے گا. نام ہے معلوم تو وہی سے بتا رہا میں جادو پڑھ کے چھوڑی ہوں جادو پڑھ ان کو چل حضور بدر ملت رحمۃ اللہ علیہ نے حوالہ دیا ہے ذات اعلیٰ حضرت مان ساری ٹاپک دکھائے باہر اور اپنی کتاب تعمیر ادب کے اندر تحریر فرمایا. آپ کے پاس 2 حوالے ہیں. یہ واقعہ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں بھی موجود ہے اور یہ واقعہ حضرت نے اپنی کتاب تعمیر ادب کے اندر تحریر بھی فرمایا ہے, اس کو نقل بھی فرمایا ہے. حضور بدر ملت رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرما رہے ہیں کہ علم انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے.
علم انسان کو انسان بناتا ہے. جب تک انسان کے پاس علم نہ ہو اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے. اور جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے تو اس کو اپنی راہ دکھائی دیتی ہے کہ مجھے اس راستے پہ چلنا ہے. جب تک علم نہیں ہوتا ہے تب تک انسان کو پتہ نہیں ہوتا ہے مجھے جانا کدھر ہے. اور جب انسان کو نالج ہو جاتی ہے، جب علم ہو جاتا ہے، جب معلوم ہو جاتا ہے، جب پتہ لگ جاتا ہے کہ میرے پاس یہ چیز ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے میرا کون سا راستہ ہے. اور وہ انسان اور مومن جو مسلمان انسان ہو تو اس کے لیے تو بھٹکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگرچہ اس نے علم حاصل کر لیا اور اللہ کی رحمت ہے اس پر تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہے ہی نہیں. وہ تو صراط مستقیم پہ چلے گا، وہ تو سیدھی راہ پر چلے گا. شیطان ابلیس، شیطانوں کا جو سردار حاکم سربراہ ہے وہ ابلیس ہے. کون ہے؟ ابلیس. ابلیس کا روزانہ شیطان اس کے شیاطین جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر ان شیطانوں نے دن بھر انسانوں سے جو کچھ گناہ کروائے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ ابلیس کو بتاتے ہیں. کوئی شیطان بتاتا ہے ہم نے یہ کروایا، کوئی شیطان بتاتا ہے آج ہم نے فلاں آدمی کو شراب پلوا دی، کوئی شیطان بتاتا ہے آج ہم نے فلاں آدمی کو جوا کھلوا دیا، کوئی شیطان بتاتا آج ہم نے فلاں آدمی کی نماز ادا کروا دی، آج ہم نے فلاں آدمی سے جھوٹ بلوا دیا، آج ہم نے فلاں آدمی سے حرام روزی کموائی. تو اپنے اپنے کام بتا رہے ہوتے میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا. روزانہ اس کا تخت لگتا ہے، اس کا تخت لگا، ابلیس بیٹھا، شیاطین جمع ہوئے، ایک ایک کر کے آتے جا رہے ہیں، اپنا اپنا کام بتاتے جا رہے ہیں. ایک شیطان آیا، اس نے کہا کہ جناب والا آج میں نے ایک انسان کو شراب پلوائی. ابلیس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. دوسرا شیطان آیا، اس نے کہا جناب والا آج میں نے ایک انسان کو جوا کھلوایا. ابلیس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. تیسرا آیا، اس نے کہا آج میں نے ایک انسان کو حرام روزی کے قریب کر دیا. شیطان نے کہا جاؤ. پھر آیا شیطان، ابلیس نے کہا جاؤ. شیطان پھر آیا، پھر شیطان نے کہا آج میں نے میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا کروا دیا. ابلیس کہتا ہے جاؤ. شیطان آتے گئے، اپنے اپنے کام بتاتے گئے، آتے گئے اپنے اپنے گناہ گنواتے گئے، میں نے یہ گناہ کروایا، میں نے یہ گناہ کروایا، میں نے یہ گناہ کروایا. آخر میں ایک شیطان آیا اور آ کر کے کہنے لگا، ابلیس نے پوچھا تم نے کیا کیا بھائی، آج تم نے کون سا گناہ کروایا؟ تو شیطان نے جواب دیا کہ میں نے آج زیادہ کچھ تو نہیں کیا ہے، میں نے آج صرف اور صرف ایک بچے کو مدرسے جانے سے روک دیا. میں نے آج صرف ایک بچے کو مدرسہ جانے سے، مکتب جانے سے، پڑھنے سے روک دیا. میں نے ایک بچے کی تعلیم سے اس کو روک دیا، اس کو علم سے روک دیا، اس کو پڑھنے سے روک دیا. شیطان اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر اس کو شاباشی دینے لگا، انتا انتا، تو ہی ہے جس نے اچھا کام کیا ہے، تو ہی ہے جس نے اچھا کام کیا ہے، تو ہی ہے جس نے اچھا کام کیا ہے. اب اگل بغل جو شیطان کھڑے تھے وہ بڑے پریشان کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہم لوگوں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کروائے، شراب پلوائی، جوا کھلوایا، حرام روزی کموائی، جھوٹ بلوایا، میاں بیوی میں جھگڑا کروایا، بھائی بھائی میں جھگڑا کروایا، قتل کروایا، نہ جانے کیا کیا کروایا، اور ہم لوگوں کو شاباشی نہیں ملی. اور اس نے تو ایک بچے کو مدرسہ جانے سے روک دیا، اس کو شاباشی. آخر ماجرا کیا ہے؟ تو ابلیس نے کہا تم نہیں جانتے ہو اس کے پیچھے ماجرا کیا ہے، تم نہیں جانتے ہو، میں جانتا ہوں. ابلیس نے کہا اگر جاننا چاہتے ہو تو آؤ چلو میرے ساتھ، مجھے پتہ بتاؤ ایک ایسی جگہ کا جہاں پر ایک عالم ہو اور ایک عابد ہو. ایک عالم ہو اور ایک عابد ہو. عالم کہتے ہیں علم والے کو اور عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو. عالم کہتے ہیں جس کے پاس علم ہو اور عابد کہتے ہیں جو عبادت گزار ہو. عبادت کرنے والے کو عابد کہا جاتا ہے. شیطان کے چیلے چپاٹوں نے پتہ بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک عابد بھی ہے اور اس جگہ پر ایک عالم بھی ہے. شیطان نے رات گزاری. رات گزارنے کے بعد صبح فجر سے تھوڑا سا پہلے ابلیس اپنے چیلے چپاٹوں کے ساتھ نکلا اور نکلنے کے بعد اس نے کہا کہ دیکھنا میں نے اس شیطان کو شاباشی کیوں دی، اس کی وجہ تمہیں ابھی سمجھ میں آ جائے گی، اور تم لوگوں کو شاباشی کیوں نہیں دی، اس کی وجہ ابھی سمجھ میں آ جائے گی. شیطان کے چیلے چپاٹے بڑے حیران و پریشان ہیں کہ ہوگا کیا، دکھانا کیا چاہتے ہیں. ابلیس فجر سے تھوڑا پہلے عابد کے پاس گیا. کس کے پاس؟ عابد کسے کہتے ہیں؟ زور سے بولو. عبادت کرنے والے کو عابد کہتے ہیں، عبادت کرنے والے کو. ابلیس عابد کے پاس گیا
اور جانے کے بعد کہنے لگا السلام علیکم. عابد نے جواب دیا وعلیکم السلام. ابلیس نے کہا حضور ایک شرعی مسئلہ پوچھنا ہے. کہا جلدی پوچھو فجر کا ٹائم ہونے والا ہے, جماعت چھوٹ جائے گی میری. ابلیس نے اپنی جیب سے شیشی نکالی اور نکالنے کے بعد چھوٹی سی شیشی اور کہنے لگا یہ بتائیے کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ آسمان و زمین کو اس چھوٹی سی شیشی میں بند کر دے؟ کیا اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پورے جہان کو, آسمان و زمین کو, چاند سورج ستارے شمس و قمر بحر و بر خشک و تر جن و بشر کلب و ثمر زمین و زمان مکین و مکان چین و چنا یہ سارے جہاں کیا اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی شیشی میں لا سکتا ہے؟ تو عابد نے کہا ہے کیسی بات کر رہے, پاگل پاگل ہو گئے ہوگا. کہاں اتنی بڑی دنیا اور کہاں اتنی بڑی چھوٹی شیشی؟ بھلا اتنی بڑی دنیا اتنی چھوٹی شیشی میں آئے گی کہاں سے؟ تب میرا فالتو میں وقت خراب کر دیا, نماز کو میں لے اٹھو دیا, میری جماعت چھوڑ گئی, میرا وقت برباد کر دیا. اتنی بڑی دنیا ہے اور شیشی اتنی چھوٹی سی ہے, کیسے آپ آئے گا؟ ابلیس نے کہا ٹھیک ہے بس اتنا ہی پوچھنا تھا. اپنے چیلوں کے پاس آیا, آج کہنے لگا دیکھا اب یہ اس نے رات بھر نماز پڑھی ہے اور ابھی فجر کے بعد فجر کے پڑھے گا, فجر کے بعد چاشت پڑھے گا, اشراق پڑھے گا, بابین پڑھے گا, سب پڑھے گا, مگر میں نے 1 منٹ کے اندر اس کے ایمان کو ملیامیٹ کر دیا, میں نے اس کے ایمان کو برباد کر دیا. اس کو یقین ہی نہیں ہے کہ میرا مالک جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ میرا مالک جو چاہے وہ کر سکتا ہے. کیوں؟ لا علمی کی وجہ سے. اس کے پاس علم نہیں ہے, اس کے پاس نالج نہیں ہے, اس کے پاس معلومات نہیں ہے. اگر اس کے پاس علم ہوتا تو قرآن کی وہ آیت پڑھ دیتا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو اس چھوٹی سی شیشی کی بات کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قادر ہے, اللہ تعالیٰ کو ہر کام کرنا جانتا ہے, اللہ تعالیٰ کو دیر کتنی لگتی ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے کن ہو جا, تو جواب آتا ہے فیکون ہو گیا. ہو گیا کن مانے ہو جا اور فیکون مانے ہو گیا. یعنی کن کہنے میں جتنی دیر لگتی ہے, کتنی دیر لگتی ہے کن, کن 1 سیکنڈ سے بھی کم, 1 سیکنڈ نہیں لگتا ہے, 1 سیکنڈ سے بھی کم لگتا ہے کن کہنے میں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ کو کن کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ نے تو سمجھانے کے لیے کن کا جملہ استعمال کیا ہے. اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ کن کہنے میں جتنی دیر لگتی ہے اس سے بھی کم دیر مجھے لگتی ہے آسمان و زمین بنانے میں, اس سے بھی کم دیر لگتی ہے مجھے انسان کو بنانے میں, اس سے بھی کم دیر لگتی ہے مجھے کسی کام کو کرنے کے لیے. اللہ اکبر کبیرہ. اس عابد کے پاس علم نہیں تھا, اس کی عبادت برباد ہو گئی, ایمان تباہ ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. ابلیس نے کہا پتہ چل گیا, کہنا ہاں آدھی بات کو سمجھ میں آ گئی. کہا اب آدھی بات آگے چلو سمجھاتے ہیں. اب ابلیس عابد کے بعد ایک بہت فقیہ, بہت جلیل القدر عالم دین کے پاس گیا, اور وہ عالم صاحب فجر کا وقت بس سورج نکلنے ہی والا تھا, وہ بیچارے سو رہے تھے, اٹھ پائے نہیں, آنکھ نہیں کھلی, سورج نکلنے والا تھا, ان کی آنکھ کھلی. اب جلدی جلدی وہ اپنا کپڑے اپنے پہن رہے, وضو کی تیاری کر رہے تھے, ابلیس آ گیا. ابلیس نے کہا السلام علیکم. وہاں صاحب نے کہا وعلیکم السلام. ابلیس نے کہا حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہا جلدی پوچھو یار, میری آنکھ لگ گئی تھی, نماز قضا ہو جائے گی, سورج نکلنے والا ہے. کہا حضور یہ بتائیے, سوال ابلیس نے یہ کیا کہ سوئی کے ناکے سے اللہ تعالیٰ اس جہان کو ایک ناکے سے دوسرے ناکے کی طرف نکال سکتا ہے, یعنی پار کر سکتا ہے؟ تو مولانا صاحب نے یہ جواب دیا کہ تو ابلیس معلوم ہوتا ہے, تو ابلیس معلوم ہوتا ہے. ایسا سوال تو ابلیس ہی کرے گا اور کوئی نہیں کرے گا. ایسا سوال ابلیس ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. شیطان نے کہا حضور ٹھیک ہے. وہاں صاحب نے فرمایا اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک جہان نہیں بلکہ اس جیسے ہزاروں کروڑوں جہانوں کو سوئی کے ناکے میں سما سکتا ہے, سوئی کے ناکے سے پار کر سکتا ہے. یہ جواب دے کر یہ فرما دیا اور اس کو اس کے منہ پہ تماچا مار دیا کہ تو اس کی حقیقت بھی ظاہر کر دی کہ وہ ابلیس تھا, بتا دیا تو ابلیس معلوم ہو رہا ہے. شیطان ابلیس آیا اپنے چیلے چپاٹوں کے پاس آ کر کے کہنے لگا دیکھا ان کی نماز بھلے ہی قضا ہونے والی تھی, سورج بھلے ہی نکلنے والا تھا, اٹھنے میں بھلے دیر سے ہو گئی, لیکن ان کے علم نے اور اللہ کی رحمت نے انہیں بچا لیا. ان کے علم نے اور اللہ کی رحمت نے, فقط علم نے نہیں, فقط علم نے نہیں, کیونکہ علم کی طاقت نہیں ہے بچانے کی, بچانے والی ذات اللہ کی ہے. علم ذریعہ بنتا ہے بچانے کے لیے, بچاتا تو میرا مالک ہے. بچانے کو تو اللہ عابد کو بھی بچا سکتا ہے, لیکن اللہ نے بچانے کا ذریعہ بنایا کس کو ہے؟
کس کو ہے؟ زور سے بولو، علم کو بنایا ہے۔ جب بندے کے پاس علم ہوگا تب اللہ تعالیٰ علم کے ذریعے اللہ بچائے گا۔ کون بچائے گا؟ علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ عابد رات بھر نماز پڑھے، فجر پڑھے، ظہر پڑھے، عصر پڑھے، مغرب پڑھے، عشاء پڑھے، چاند پڑھے، خواتین پڑھے، تہجد پڑھے، کچھ بھی پڑھے، اس کا ایمان برباد ہو گیا کیونکہ اس نے کلمہ کفر کہہ دیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر دی کہ مالک یہ کیسے کر سکتا ہے بھلا، اتنی بڑی دنیا اتنی بھی چھوٹی شیشی کیسے اندر ڈال سکتا ہے؟ تو اس کا ایمان برباد ہو گیا۔ اور یہاں عالم صاحب نے یہ جواب دیا کہ نہیں، میرا مالک ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ سوئی تو بہت بڑی ہے، اللہ یہ دنیا تو بہت چھوٹی ہے، اگر اس دنیا جیسی ہزاروں دنیا آئیں گی نا، میرا مالک اس کو بھی سنا سکتا ہے، میرا مالک اس کو بھی پار کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائیوں، یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے علم دین کی دولت سے نوازا ہوا ہے کہ جب انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہی تب ہوگا جب وہ علم حاصل کرے گا، جب وہ معلومات حاصل کرے گا۔ اور علم، جس علم کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ علم دین کا حاصل کرنا، علم کا حاصل کرنا، یعنی پتہ یہ چلا انسان کو اتنا تو پتہ ہی رہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، جو روزی کما رہے ہیں، یہ روزی حلال ہے یا حرام ہے، یہ روزی حلال ہے یا حرام ہے۔ ہم اگر کوئی بات بول رہے ہیں تو یہ جملہ ہم صحیح بول رہے ہیں یا کلمہ کفر بول رہے ہیں۔ اگر ہم کسی جگہ پر جا رہے ہیں تو ہمارے قدم پاک جگہ پر جا رہے ہیں یا ناپاک جگہ پر جا رہی ہے، کیسے پتا چلے گا؟ یقین کے ذریعے پتا چلے گا، یہ نالج کے ذریعے پتا چلے گا۔ اور حضور نے تو فرمایا کہ افضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، یعنی عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسی میری فضیلت تمہارے میں سے کسی چھوٹے آدمی پر ہے، جیسے میری فضیلت تمہارے میں سے کسی چھوٹے آدمی پر ہے، ایسے ہی عالم کی فضیلت عابد پر ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا عابد رات بھر عبادت کر رہا ہے اور عالم صاحب اگر عشاء پڑھ کے بھی سو گئے ہیں اور فجر میں اٹھ رہے ہیں تو اس کے علم کی برکت اللہ تعالیٰ اس کو برکات بھی دیتا ہے، احسانات بھی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ علم کے صدقے میں علم کی برکت سے اس کو تو نفع یاب کرتا ہی کرتا ہے۔ وہ جن لوگوں کو علم سکھاتا ہے، تو محاورہ بڑا مشہور ہے کہ گیان بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ یہ ہنسی ہنسی میں بھی لوگ بولتے ہیں اور یہ حقیقت بھی ہے کہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ جتنا علم آپ بانٹو گے اتنا علم بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ تو دین کی اگر ایک بات بھی معلوم ہے تو اس بات کو آگے پہنچا دو، کیا پتا آپ کے آگے پہنچانے کی برکت سے کوئی بندہ آپ کی وجہ سے راہ راست پر آ جائے گا۔ تو جب تک وہ دنیا میں راہ راست پر رہے گا، اس کے راہ راست پر رہنے کا ثواب اس کو بھی دیا جائے گا اور بتانے والوں کو بھی دیا جائے گا، سمجھانے والوں کو بھی دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا پاک ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم، سنت ادا کریں۔